خادم حرمین شریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے شنیوار کی شام سعودی عرب میں موجود اجنبیوں اور سعودی شہریوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس سال دنیا بھر میں کورونا سنکٹ کا سامنا ہے، جس کے چلتے آپ اپنے گھروں میں عید سماجی فاصلے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو نظر میں رکھتے ہوئے گھروں میں ہی منائیں۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق رائل ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کنگ سلمان نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نوازا اور اس کے بعد عید کا دن آخر آ ہی گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سعودی عوام اور یہاں پر موجود سبھی اجنبی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حکومت کا ساتھ دیا اور جو حکومت کی طرف سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرکشا نیم بنائے گئے ان کا پالن کیا۔ کنگ سلمان نے آگے کہا کہ عید کی نماز گھروں پر ہی ادا کی جائے اور سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ عید ملنے سے بھی پرہیز کیا جائے، ہاتھ ملانے سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے ان سب لوگوں پر فخر ہے جو ملک کی سلامتی اور لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر فرنٹ لائن میں کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے موسم وبھاگ کے جانکار عبدالعزیز الحسینی نے امید ظاہر کی ہے کہ اتوار کو یعنی عید الفطر کے دن سعودی عرب کے کئی شہروں میں موسم خراب رہنے کی سمبھاونا ہے، کچھ شہروں میں بارش جبکہ کہیں کہیں اولہ باری کی بھی امید ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق موسم کے جانکار الحسینی نے بتایا کہ عید الفطر کے موقع پر سعودی بھر کے کافی شہروں میں موسم کافی حد تک ٹھیک ہی رہے گا۔ سعودی عرب کے اتری، کیندری اور دکشنی بھاگوں میں کہیں ہلکی اور کسی جگہ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی امید ہے، جبکہ تبوک، الجوف، حائر اور قصیم کے اتری علاقوں میں تیز ریتیلی ہوائیں چلنے کی امید ہے۔ سعودی عرب میں اگرچہ عید الفطر کے موقع پر مسجدوں سے تکبیر کی اجازت دی گئی ہے، لیکن لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں ہی سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے اپنی نماز ادا کریں۔ آپ نماز اکیلے بھی ادا کر سکتے ہو، اپنے پریوار یا پھر دوستوں کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ حرمین جنرل پریزیڈنسی نے عید کی نماز گھر پر ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حرمین جنرل پریزیڈنسی کی طرف سے کہا گیا کہ ہر کوئی اکیلے یا پھر اپنے پریوار کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے خطبہ نہیں دیا جائے گا، صرف اضافی تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال یعنی تقریباً ظہر کے وقت تک رہتا ہے۔ عید کی نماز میں اضافی تکبیر ہوتی ہے، جن میں تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت کی تکبیر کے ساتھ 6 اضافی تکبیریں کہنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوں گی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت پوری کرنی ہوگی۔ گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ عید نہیں ہوگا، کیونکہ خطبہ عید ہونے کے لیے لوگوں کو بڑی تعداد میں جمع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کہ سعودی عرب میں پوری طرح سے لاک ڈاؤن ہے، اس بیچ اگر کوئی گھر سے باہر نکلنا چاہے تو وہ کسی ایمرجنسی کیس میں ہی گھر سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے لیے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے 2 اپلیکیشن ہے، ایک کا نام ہے اسفنی اور ایک کا نام ہے توکلنا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری یا پھر میڈیکل پرپز سے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اسفنی اپلیکیشن کے ذریعے کرفیو پاس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو گروسری یا پھر بقالے تک جانا ہے تو آپ کو ہفتے کے اندر 4 گھنٹے کا ٹائم ملے گا، جس کے لیے آپ توکلنا اپلیکیشن سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ توکلنا اپلیکیشن کے لیے آپ کے پاس ابشر کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں فرضی طریقے سے چندہ اکٹھا کرنے والے 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات مکہ مکرمہ شہر کی مکہ مکرمہ پولیس کے پروکتہ محمد الغامدی نے بتایا کہ گروہ میں 7 لوگ شامل تھے، 5 کا سمت یمن سے اور 2 کا سعودی سے، جبکہ اس گروہ میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ پوری خبر کے مطابق ان کا سرگنا ودیش میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے اشارے پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے اور بڑی سنکھیا میں ان کے قبضے سے ریال برآمد کیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ پولیس پروکتہ نے بتایا کہ ان 7 کو گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں کسی کی بھی مدد کے لیے اپنی مرضی سے چندہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ کو سرکار کے دوارا بنائے گئے وبھاگوں سے جڑنا ہوگا، اسی کے بعد آپ چندہ اکٹھا کر کے اس اکاؤنٹ میں جمع کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی سے چندہ اکٹھا کر کے کسی کی مدد کرنا یہاں پر ایک جرم قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے کراچی میں نیشنل ایئر لائن PIA کے ہوائی جہاز کے افسوسناک حادثے پر سعودی حکومت کی طرف سے بھی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی منسٹری آف فارن افیئرز کی طرف سے اس حوالے سے ٹویٹر پر کئی ٹویٹ کیے گئے ہیں۔ سعودی فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی حکومت کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانی مسافر جہاز میں مرنے والوں اور گھائل ہونے والوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی منسٹر آف فارن افیئرز نے آگے لکھا کہ سعودی عرب اور اس کی عوام اس دکھ بھرے وقت میں اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔